بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ یہ جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں، بلکہ عالم برزخ کے بارے میں ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک یہودیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عالم برزخ کے بارے میں خبر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیا کھاتے پیتے ہیں، اور انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق روایات میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور ہمارے یہ 4 جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے 4 عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سبب والدین ہیں۔ عالم دنیا سے عالم برزخ جانے تک کا سفر موت ہے۔ عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، لیکن آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے۔ ناظرین، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کے موت سے قیامت تک اٹھنے تک کا سفر برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہاں ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے جس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودیہ نے عذاب قبر سے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر سے انکار کیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو قبول کیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں مفسر اور مفسر بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے قبر کے عذاب کے بارے میں ایک یہودی عورت نے بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ کو عذاب قبر کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز کسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام کو عذاب قبر سے متعلق تفصیل بتائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نافرمان لوگوں کے عذاب کے متعلق بھی مشاہدات کروائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ یاد کرایا جاتا ہے،
اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت کا مقام، اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہے تو اہل جہنم کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روحیں عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے مقام کا نام سجیین ہے جس میں بدکار اور کافر لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے مقام یعنی جہنم یا جنت میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسانی روح کو قبر میں پھر سے اس کے مادی جسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر نکیر سوال جواب کریں گے، اور اگر سوال کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ قبر سے ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اس کو ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر سوالات کے جوابات صحیح نہیں ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھس جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجعین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجعین چونکہ برے اور بدکار لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں، اور وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجعین میں بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھ رہی ہوتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، اور جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اس کو یاد کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں یہ کہہ دیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے لیکن یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجعین میں پھینک دیا گیا ہے۔ نیک روحیں علین میں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں میں ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں انبیاء کرام اور شہداء کی روحیں بھی مل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد فاطمہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت قائم ہونے تک روحوں کا مقام عالم برزخ ہی رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کر اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک لوگوں کے ساتھ علین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔